وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اور یاد کرو جب تم کم تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر نعمتوں سے نوازا ہے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما کر اللہ وحدہ لا شریک نے راحتوں کی طرف منتقل فرمایا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے، جب وہ کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ بندہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ مسلمان اس وقت بنیادی طور پر شکر کا شعار نہیں اپناتے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں نا جی، الا ماشاء اللہ کوئی آپ کو ایسا ملے گا کہ یار کیا حال ہے، کیسے حالات چل رہے ہیں، تو الا ماشاء اللہ کسی کی زبان سے نکلے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ پہلے جملے صرف یہ نکالے، اس کے بعد حالات کا رونا روئے نہیں، یار مہنگائی نے مار دیتا، یار فلانے نے مار دیتا، یار فلانے نے مار دیتا، نہ شکریہ آگے نہیں جی۔ یاد خدا سے غافل رہتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اپنے اعمال سے خود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نااہل ثابت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ دیکھیں یہ میرا بیان ہو نا تو اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن سورۃ الشورى کی 30 نمبر آیہ مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی اور کرتوتوں کی کمائی ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت کاروبار میں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب غفلت ہو، جب انسان صحیح طریقے سے اس پر توجہ نہ دے پا رہا ہو۔ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے مسلمان آج جو پوری دنیا کے اندر پس رہا ہے، یہ ایسے نہیں تھا۔ 800 سال تک اندلس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی، 800 سال تک اندلس پر 800 سال حکومت کی، لیکن شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ نے وہ نعمت واپس لے لی۔ اور کیسے نعمت واپس لی؟ وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور جبراً عیسائی بنایا گیا، اور جو تو عیسائی بن گیا اس کو زندہ رہنے دیا، اور جو عیسائی نہ رہے نہ بنے اس کو فوراً قتل کر دیا جاتا۔ آپ سلطنت بغداد کو دیکھیے، 600 سال تک حکومت رہی۔ اچھا جی، چنگیز خان نے پھیتی پھیتی کر دی، تاراج کر کے رکھ دی۔ بر صغیر میں کئی صدیوں پر محیط مسلمانوں کی حکومت 600 سال، یہ حکومت انگریز نے ایسے ختم کر دی، اور پھر انگریز نے 150 سال تک مسلمانوں کو غلام بنائے رکھا۔ آج بھی ہم انگریز کے ہی غلام ہیں، آج کوئی نئی مخلوق تو نہیں ہے نا جی، جو انگریزی بولے، جو انگریزی اداروں میں پڑھا ہو، جو انگریزی ملکوں میں رہتا ہو،
جو انگریزی کمائیاں کھاتا ہو، انگریزی رہن سہن ہو، اس کا تمام سسٹم انگریزی ہو، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ بڑا پڑھا لکھا آدمی، بڑا پڑھا لکھا آدمی. اور اس سے پوچھا جائے نماز کی شرائط کیا ہیں تو اس کو نہ آتی ہوں، او کوئی گل نہیں جی، او چھڈو جی، دین تے مولویاں دا کام ہے. او بابو دین مولویوں کا کام نہیں، دین ہر ایک مسلمان کا کام. آج یہ برساتی مینڈک کبھی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہیں، کبھی یہ حضور کی اہل بیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی حضور کے صحابہ پر حملہ کرتے ہیں. یہ جو اتنی ان کی جرتیں بڑھ گئی ہیں، یہ کیوں بڑھی ہیں؟ کیونکہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، لا چیمبروں میں، عدالتوں میں، کہیں پر بھی ہم تبلیغ دین کا کام نہیں دے رہے. کیا وکیل عاشق رسول نہیں ہو سکتا؟ لا چیمبر میں حضور کے عشق و محبت کی بات نہیں ہو سکتی؟ کہ عدالت میں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا؟ کہ آپ نے بطور معلم کام نہیں کیا سکولوں کے اندر؟ یہ جو آپ پڑھاتے ہیں، مسٹر چپس حالی تھی ساری جان نہیں چھوڑ رہا، ایسا منحوس وہ سبجیکٹ ہے. آج سے 20 سال پہلے بھی مسٹر چپس تھا، آج بھی مسٹر چپس ہے. وہاں پر کہاں سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو، کردار پیدا ہو؟ جھوٹیوں کہانیوں سے ہمارے تو چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ان میں حضرات حسنین کریمین کا بچپن کیوں نہیں بتایا جاتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر نواسیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ جناب کے بچپن کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ نوجوانوں کے اندر، سپاہ سالاروں کے اندر، فوج کے اندر حضور کے ان غلاموں کا جنہوں نے ایران تک کی اور روم تک کی جو بڑی بڑی سپر پاوروں کو جناب شکست دی، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب نہ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ جب بھی ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ناموس رسالت پر حملہ ہو، ختم نبوت پر حملہ ہو، تو مولوی باہر نکلتے ہیں. ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ مولویاں دا کم ہے، چھڈو جی مولوی تے ہمیشہ لڑتے بڑھتے ہی رہ جاندے، انہاں دا کم ہی لڑنا لڑانا. یہ وہاں تک پیغام نہیں پہنچا. یہ پیغام ہم نے ہر ایک مقام پر، ہر ایک سٹیج پر، ہر ایک جناب ادارے کے اندر پہنچانا ہے. میرے نبی جیسا کوئی نہیں اور اس کے نظام جیسا کوئی نہیں. ماوراء نہر کی مسلم ریاستیں ایک بڑے عرصے تک روس کی کالونی رہیں اور وہاں اسلامی اقدار و آثار کو بڑی بے دردی سے مٹایا گیا. ہندوستان کے اندر کوئی ہماری مسجد محفوظ نہیں ہے. کوئی اسلامی جو سب سے پہلی مسجد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں بنائی گئی، ان کو ختم کر دیا گیا. مساجد کو مندروں کے اندر جو ہے وہ مٹایا جا رہا ہے. ماضی قریب کے اندر آپ دیکھیں پاکستان دو لخت کر دیا گیا. بھارت نے مشرقی پاکستان کو جو یہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا. مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنہ میرے بابو جو یہ صورتحال اس وقت ہمارے سامنے آ چکی ہے. حضرت میں اگر کہوں نا جی مجھے 6 فرشتوں کے نام بتا دو، 6 فرشتوں کے نام کسی کو نہیں آئیں گے. میں یہ کہوں کہ قرآن پاک کے اندر کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، ذرا نام تو بتاؤ. کوئی مسلمان نام نہیں بتا پائے گا. اور یہ مسلمان ہیں. وہ چھڈو جی یہ تو کام مولویاں دا ہے، بس یہی کہہ کام خراب کر لیں. اب اسی طور پر یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر دیکھتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ناشکری کر رہے ہیں، تو پھر اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے. نہ قدری کر رہا ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اپنی عطا کردہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور حق ادا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.